میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ ربیع الاول کے حوالے سے، اس مہینے کے اندر چونکہ سوموار یا پیر والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور آپ کے فضائل کے سلسلے کے اندر جو ہے یہ دوسرا حصہ آج میں بیان کروں گا۔ پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے مبارک نام اور آپ کے مبارک شجرہ کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج میں انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جس میں اطہر ہے اس کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ آپ کا جسم اطہر ہے، چاہے آپ کا لباس ہے، چاہے آپ کی چال ڈھال ہے، اور اسی طرح ہی آپ کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت کے طور پر آپ کی ایک حیثیت ایک حکمران کی ہے، ایک حاکم کی ہے، اور اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں ان کی اہمیت برابر ہے۔ اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی حیثیت کو دوسری حیثیت سے کمتر یا ممتاز قرار دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ان آپ کے ہر پہلو کو بیان کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف کہ باعث برکت ہے بلکہ آپ سے محبت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ باعث اجر اور ہمارے لیے باعث نجات ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور ایک نظر جو ہے وہ میں چاند کو دیکھتا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو مجھے جو ہے وہ آپ کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگا۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اور امام اپنے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ شمائل المحمدیہ میں نقل کیا اور اس کو صحیح کہا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتیٰ کانہ قطعۃ قمر، بڑی پیاری الفاظ ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بارے میں ہے۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے چہرے پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ یہاں پر جو الفاظ ہیں فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، برف سے زیادہ ٹھنڈا، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ ایسی تھی جیسا کہ کستوری اور مشک جو ہے اس سے بھی زیادہ خوشبودار تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاص خصوصیات جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح ہی آپ کی ہتھیلی مبارک کے بارے میں بھی گفتگو حدیث میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ خادم، وہ فرماتے ہیں کہ قال ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے صحیح بخاری میں، پہلی روایت میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اور کتاب المنافق باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کی گئی، یہ روایت بھی وہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہیں دیکھا۔ یہ بہت ہی پیاری روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے بارے میں، جس کو جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں کے بارے میں آ رہی ہے، یا آپ کی آنکھوں کے بارے میں آ رہی ہے، کہ حضرت امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں انتہائی خوبصورت، اور اس کے اندر سرخ نما ڈورے جیسے ہوتے ہیں اس طرح نظر آتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر گویا کہ ایسے تھے جیسے سرخ ڈورے تھے، یعنی دور سے اور نزدیک سے وہ جو ہے وہ خوبصورت محسوس ہوتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی مبارک کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے اوپر گوشت قدرے کم تھا۔ اس کو صحیح ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سفید اور چمکدار تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی وبیض ساقیہ، یعنی یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب المناقب میں ہے، باب صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نکلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید چمکدار پنڈلیاں جو ہیں دیکھی ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ جو بھی کپڑا پہنتے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے۔ یہ ایسی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے کہ صحابہ کے اندر بھی یہ چیز چلتی ہے، اور ائمہ اہل بیت کے اندر مسلسل چلتی رہی ہے۔ بلکہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے غالباً حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے تھے اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، آپ جو ہے وہ حجر اسود کے قریب پہنچے اس کو چومنے کے لیے، تو لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو مبارکباد کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیٹے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں خاص طور پر اس روایت کے اندر تاریخی روایت ہے، اس میں کوٹ ہے کہ آپ کا جو کپڑا تھا، لباس تھا جو آپ نے پہن رکھا تھا، وہ نصف پنڈلی تک تھا۔ یہ بات جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت میں سے ہے۔ اسی طرح ہی حدیث مبارکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آتی ہے، جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کیسے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ سیدھے، بلکہ اس کے درمیان تھے، اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تھے۔ اسی طرح ہی حضرت انس بن مالک نے صحیح بخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال لیس فی راسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے اندر جو ہے وہ 20 سے زیادہ بال جو ہے وہ سفید نہیں تھے۔ آپ کی آخری عمر تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال جو ہے وہ سیاہ رکھے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ وہ بال جو آپ کے سفید ہو گئے تھے 20 سے زیادہ نہیں تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رنگتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بات ہے کہ سرخ جو ہے وہ رنگ لگاتے تھے، سرخ خضاب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بالوں کو ایسے کلر کے ساتھ رنگنے سے منع فرما دیا ہے جو بالکل کالا ہو، بالکل کالا رنگ جو ہے اس کو لگانے سے منع کیا ہے۔ بلکہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر، اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ میرے سامنے جب آئے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آپ کے بال جو ہیں وہ سرخ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بالوں کو رنگا ہے، خضاب لگایا ہے، تو کالے کے علاوہ سرخ رنگ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کے جسم مبارک کی بہت خوبصورت خوشبو تھی، جس کے بارے میں امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے اچھی خوشبو نہ عنبر میں محسوس کی ہے، نہ کستوری یعنی مشک میں، نہ کسی دوسری چیز میں۔ ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمال جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس میں اطہر عطا فرمایا تھا، تو وہ فرمایا کہ کوئی خوشبو جو ہے وہ آپ کی خوشبو سے جو ہے وہ زیادہ ہمیں وہاں آپ کی جو ہے وہ جسم مبارک سے جو خوشبو آتی تھی وہ ساری خوشبوؤں سے بہترین تھی۔ اسی طرح ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی بھی خوشبو تھی۔ عام انسانوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، آپ کی ذات بابرکات کو یہ چیز حاصل ہے، آپ کے پسینہ مبارک سے بہترین خوشبو آتی تھی۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الفضائل کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ باب طیب عرقہ ہی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسینہ مبارک ہے اس میں سے کیسی جو ہے وہ خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دوپہر کا
جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے آرام فرمایا، قیلولہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب وہاں سے اٹھے ہیں اس جگہ سے، تو میری ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک شیشی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جمع کر کے اس میں ڈالنے لگی، یعنی اٹھے نہیں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، تو وہ پسینہ جو ہے وہ چونکہ نیچے جو آپ کے بچھائی ہوئی تھی وہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، سمجھے کوئی نیچے جو بھی آپ کے جو ہے وہ بستر وغیرہ تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ جمع کر کے اس میں ڈالنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ گئی اور آپ نے دریافت فرمایا ام سلیم یا آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری ماں ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ اسے اپنی خوشبو میں شامل کروں، کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک تو بہترین خوشبو ہے۔ اب یہ الفاظ جب انہوں نے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسینہ جو ہے اس کو خوشبو کے طور پر اکٹھا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اس سے بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اس پسینہ کو اللہ رب العزت نے جو ایک خاص خوشبو عطا فرمائی سی، یہ تبرک کے طور پر استعمال کرنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اوپر جو ہے وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمنٹ یا کوئی آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، تو یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے لون ہو، اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت جریری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل رضی اللہ عنہ کو پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، امام مسلم نے جو ہے وہ اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا، تو انہوں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت سفید تھا، کانا ابیض ملیح الوجہ، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے، آپ کا چہرہ مبارک خوبصورت تھا، سفید تھا۔ اور بعض جگہ پر ایسے بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ جب کسی بات کے اوپر بعض کا غصہ ہوتے تو ایسے نظر آتے، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گالوں کے اوپر، پیارے رخساروں کے اوپر جو ہے وہ ایسے جیسے جو ہے وہ انار کا جوس جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس طرح آپ کا چہرہ جو ہمارے مصروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ کبوتری کے انڈے کے برابر جو ہے وہ ایک نبوت کا نشان یا مہر تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ کبوتری کے انڈے جیسی جو ہے مہر دیکھی ہے، ختم نبوت کی جو مہر تھی، اور اس کو امام مسلم نے جو ہے وہ اپنی صحیح کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ امام ترمذی نے اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں، عربی کے اندر میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر ششن الکفین والقدمین زخم الرأس صخم الکرادیس طویل المصروبۃ لم ارى قبلہ طویل المصروبۃ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ امام ترمذی نے اس کو بیان فرمایا ہے ابواب الفضائل میں، اور یہ 2877 میں 3 حدیث مبارکہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ پستہ جو ہے وہ چھوٹے قد کے تھے، نہ بہت زیادہ طویل تھے، پستہ قد تھے، نہ طویل تھے، بلکہ آپ درمیانے تھے، اور آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ بڑا، نسبتاً بڑا، اور ہڈیوں کے جوڑ جو ہے وہ کشادہ تھے، وہ بھی یعنی ایسا جیسا کہ ایک وجیح جسم والا اور خوبصورت جسم والا جو ہے وہ آپ کا جسم مبارک تھا، سینہ سے ناف تک باریک بال تھے آپ کے جسم اطہر پر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایسا نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر قد کے اعتبار سے اور سر مبارک اور ہڈیوں کے کشادہ ہونے کے اعتبار سے اور ہاتھ پاؤں کے اعتبار سے اور جسم کے اوپر بالوں کے اعتبار سے انتہائی اللہ رب العزت نے خوبصورت اور متوازن بنایا تھا، اس طرح کہ آپ سے پہلے بھی میں نے کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا اور آپ کے بعد نہیں دیکھا۔ یہ تبصرہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی پہلو ان کو صحیح طور پر قرآن حکیم سے اور صحیح ترین احادیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر پہلو جو ہے وہ قابل عظمت ہے، قابل برکت ہے، قابل اطاعت ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہی اگر کوئی آدمی اس کو فالو کرے گا، اس کا تذکرہ کرے گا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر اور اس تذکرے سے انسان کے ایمان اور محبت میں اضافہ ہوگا،
جس سے اس کے عمل صالح میں ترویج ہوگی، اس سے اسے اس کی لازماً محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی ہوگی اور ان کی بھی وہ خیر خواہی کرے گا۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت ہمیں نصیب فرمائے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور اس کے بعد جمیع انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، صحیح ترین حدیث ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی سطح کی جو ہے محبت نصیب فرمائے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔